بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 134واں دن 14 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن سن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال سن 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آدمی کو مقام وقی بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا، مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا، تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اچھا مسلمان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے۔
اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ خدا تعالی انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔